جنگل میں غریب تاجانی اور راجو رہتے تھے۔ ان کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا۔ راجو جی، بارشوں کے دن شروع ہونے والے ہیں، اس طرح ہم بغیر چھت کے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں رہنے کے لیے کوئی گھر تلاش کرنا ہوگا، ورنہ یہ بارشوں کے دن گزارنا مشکل ہو جائیں گے۔ تاجانی، میں جانتا ہوں، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی گھر خرید لیں۔ جب بارش ہوگی تب دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب جنگل میں سب ہمیں غریب کہنے لگ گئے ہیں۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ تاجانی، تم فکر نہ کرو، ایک دن میں تمہیں ایک بہت بڑا اور پیارا سا گھر بنا کر دوں گا، لیکن کچھ دیر کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوگا اور ان کی باتیں برداشت کرنی ہوں گی۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ ابھی ہمیں دانا ڈھونڈنے کے لیے جانا ہوگا شام ہونے سے پہلے پہلے۔ ارے دیکھو تو صحیح، وہ غریب تاجانی اور راجو کھڑے ہیں۔ بیچاروں کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ راجو جی، میں اس سونی کوی کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کون ہوتی ہے ہمیں غریب کہنے والی یا باتیں سنانے والی؟ تاجانی، ایسا مت کرو، یہ تمہیں جان کے غصہ دلا رہی ہے تاکہ ہم لوگ اسے لڑیں۔ ان پرندوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں سے لڑنے کی، ہمیں اس کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ چلو دانا لے کر گھر چلتے ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک جگنو نظر آتا ہے جو پنجرے میں بند تھا۔ ارے اس معصوم جگنو کو کس نے پنجرے میں بند کر دیا ہے؟ چلے راجو جی، اس کو کھولتے ہیں اور آزاد کرتے ہیں۔ وہ جگنو کوئی عام جگنو نہیں تھا، وہ ایک جادوئی جگنو تھا۔ یہ بات تاجانی اور راجو کو نہیں پتا تھا۔ وہ اسے اس پنجرے سے آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جگنو ان سے کہتا ہے، سچ میں جگنو، جو بھی ہم تم سے مانگیں گے تم ہمیں دو گے؟ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس جنگل میں ایک گھر ملے جو سب سے پیارا اور بڑا سا ہو۔ ارے تاجانی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ایک جگنو ہے، تمہیں گھر کیسے دے سکتا ہے؟ اور ہم نے اس کی مدد اس لیے نہیں کی تاکہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ جگنو، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ راجو جی، کیا برائی ہے اگر ہم اس جگنو سے ایک گھر مانگ لیں؟ ہم کون سا کوئی قیمتی ہار یا چیزیں مانگ رہے ہیں، ہم تو اپنی ضرورت کے لیے ایک گھر مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہے تاجانی جگنو، ہمیں واقعی میں گھر کی بہت ضرورت ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم ہمیں ایک گھر دے دو تاکہ ہم لوگ بارشوں کے دن آنے سے پہلے پہلے ادھر جا سکیں۔ جگنو نے بہت پیارا اور بڑا سا گھر دے دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر تاجانی اور راجو بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اس جنگل میں سب سے بڑا گھر اور پیارا گھر انہی کا تھا۔